میں رات کے 10 بجے سڑک پر کھڑا ایک جسم فروش عورت سے ایک رات کا 20,000 طے کر چکا تھا۔ وہ عورت میری گاڑی میں بیٹھنے لگی تھی کہ دور سے ایک معصوم لڑکی جس کی عمر بمشکل 18 یا 19 سال ہو گئی بھاگتی ہوئی میری طرف آئی اور ہاتھ جوڑ کر بولی، صاحب خدا کے لیے آپ مجھے لے جاؤ، آپ جو کہو گے میں کروں گی، بس بدلے میں صبح میری مری ہوئی ماں کے کفن کے پیسے دے دینا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں اس کو دیکھ کر زور سے ہنسا تھا۔ یہ ان دھندے والی لڑکیوں نے نیا طریقہ نکالا تھا، ایموشنل بلیک میل کر کے خود کو مظلوم ثابت کرنے کا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکی بالکل جھوٹ بول رہی ہے۔ خیر میں نے اس لڑکی کو اوپر سے نیچے کی طرف بڑے غور سے دیکھا۔ وہ اس عورت سے کہیں زیادہ خوبصورت اور کم عمر تھی۔ میں نے کہا، سوچ لو، میں جو بھی کہوں گا وہ کرو گی۔ اس بار اس نے آنکھیں جھکا کر کہا، میں تیار ہوں۔ میں نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی ہوٹل کی طرف دوڑا دی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اب بھی اس کی آنکھوں میں نمی تھی، لیکن وہ بالکل خاموش تھی۔ میں نے بات کرنے کے لیے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام نمرا بتایا۔ میں نے ساری رات اس لڑکی کو استعمال کیا اور اس کا رقص بھی دیکھا، کیونکہ مجھے رقص دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ صبح ہونے سے پہلے ہی میں نے چند ہزار اس کی جھولی میں پھینک دیے اور کہا، آئندہ اس کام کے لیے جھوٹ مت بولنا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بولی، میری مری ہوئی ماں کو کاندھا دے دو۔ اچانک میرے اندر کچھ تھم سا گیا، جیسے دل کی دھڑکن نے ایک لمحے کو رک کر اس جملے کو سنا ہو۔ میرے ہونٹوں پر جمع کہا جو ابھی نکلنے کو تھا وہ گلے میں اٹک گیا۔ پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ شاید میں کچھ ایسا دیکھ رہا ہوں جو میں سمجھنے کے قابل نہیں۔ وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ اس کا سچ، اس کی خاموشی، اس کی تھکن، یہ سب کچھ مل کر میری ہنسی کو مار گئے۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، ہونٹوں پر ایک جھوٹی ہنسی واپس لاتے ہوئے کہا، اگر سچ میں تیری ماں مری ہے تو تجھے 50 لاکھ انعام دوں گا۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کچھ دیر دیکھتی رہی، پھر بغیر کچھ کہے مڑی اور باہر کی طرف چل دی، اور میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ یوں ہی مذاق میں مجھے لگا جیسے میں کوئی فلم دیکھ رہا ہوں یا کسی کھیل میں شریک ہوں جس میں آخر میں سب ہنس پڑتے ہیں، مگر دل کا ایک کونا کہہ رہا تھا، یہ کھیل نہیں، یہ کوئی کرب ہے، کوئی کہانی جس کا آغاز تو ہو چکا ہے مگر انجام ابھی میرے اختیار میں نہیں۔ گاڑی کی طرف جاتے ہوئے میں نے دیکھا کہ اس کے قدم اور بھی بجھل ہو چکے تھے، جیسے وہ خود سے لڑ رہی ہو کہ یہ سچ بات ہے یہ وہ طنز جو میں نے کیا۔ میں نے دروازہ کھولا، وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ راستہ طے کرتے ہوئے ہم دونوں خاموش رہے۔ میری گاڑی کی ہیٹر سے نکلتی گرم ہوا ہمیں جسمانی طور پر تو گرم رکھ رہی تھی، مگر اس رات کی سردی میں کچھ اور بھی تھا، کچھ ایسا جو سانسوں کو بھی منجمد کر دیتا تھا۔ راستے پر وہ خاموش تھی، گاڑی میں موسیقی بند تھی، ہیٹر کی گرمی ختم ہو چکی تھی، اور ہم دونوں کے درمیان ایک ایسی خاموشی بیٹھ گئی تھی جو نہ اجنبیت تھی نہ قربت، بس ایک وزنی سچ کی موجودگی میں اسے دیکھنا چاہتا تھا، اس کی آنکھوں سے کچھ جاننا چاہتا تھا، مگر وہ کھڑکی کے باہر جھانک رہی تھی، جیسے شہر کی روشنی میں کسی پرانی یاد کو تلاش کر رہی ہو، جیسے اسے علم ہو کہ میں مذاق میں ساتھ آیا ہوں، مگر وہ بھی شاید سنجیدہ ہو چکی تھی یا پہلے ہی سنجیدہ تھی۔ میری سانسیں بوجھل تھیں اور دل میں ایک انجانی سی گھبراہٹ، شاید اس لیے کہ میں پہلی بار کسی ایسی حقیقت کی طرف جا رہا تھا جسے میں نے ہمیشہ پیسوں کے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ شہر کی روشنیاں پیچھے رہنے لگی، سڑکیں تنگ ہوتی گئیں، آس پاس کے مکانات خستہ حال، بجلی کے تار لٹکتے ہوئے، اور ہر نکڑ پر ایک اجنبی آنکھ گاڑی کچی سڑک پر ہچکولے کھانے لگی۔ میں نے نمرا کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ سپاٹ تھا، نہ کوئی خوف نہ گھبراہٹ، جیسے وہ برسوں سے اسی راستے پر چل رہی ہو، روزانہ کسی جنازے کی طرف۔ ہم ایک بوسیدہ دروازے کے سامنے رکے۔ میں نے گاڑی بند کی، دروازہ خود بخود کھل گیا۔ وہ پہلے ہی نیموا تھا، جیسے کسی نے وقت کے سامنے ہتھیار ڈال دی ہوں۔ اندر داخل ہوتے ہی ہوا میں ایک خاص قسم کی بو تھی، بند کمرے کی غربت کی، نمی کی اور موت کی۔ میرے قدم آہستہ پڑنے لگے۔ ایک چھوٹے سے صحن سے گزر کر ہم ایک تاریک کمرے میں داخل ہوئے جہاں ایک پرانی چارپائی پر سفید چادر تنی ہوئی تھی۔ اس کے قریب 2 چھوٹے بچے بیٹھے تھے، دونوں کے چہرے پر نہ آنسو تھے نہ سوال، صرف ایک جامع ساکت سی ویرانی تھی۔ میری آنکھیں چند لمحے چارپائی پر جمی رہیں، پھر نمرا نے آہستہ سے بڑھ کر چادر کا ایک کونا اٹھایا۔ نیچے ماں کی لاش تھی، چہرہ زرد، ہونٹ خشک، آنکھیں بند، لیکن چہرے پر ایسی تھکن جیسے برسوں کی جدوجہد تھم گئی ہو، جیسے وہ عورت جو اپنی عمر غربت، بیماری اور عزت بچانے میں گزار گئی اب سکون میں ہو۔ میرے قدم پیچھے ہٹنے لگے، مگر جسم حرکت نہیں کر رہا تھا۔ آنکھیں نمی سے بھرنے لگی، مگر میں نے ضبط کیا۔ میرے جیسا مرد جو اپنی دنیا میں غصہ خرید لیتا ہے، دکھ کا سودا کرتا ہے، آج اس چارپائی کے سامنے بے بس کھڑا تھا۔ نمرا کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ اس نے مجھے دیکھے بغیر کہا،
کل رات جب ماں کو بخار ہوا تو دوائیں خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ میں نے قریبی دکان پر ادھار مانگا، مگر دکاندار نے نظر ایسی ڈالی جیسے قیمت کچھ اور مانگ رہا ہو۔ میں بھاگ گئی۔ رات بھر ماں کا جسم جلتا رہا، بچوں نے پانی پلایا مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ صبح سانس ٹوٹی اور میں سڑک پر آ گئی، شاید کوئی فرشتہ مل جائے یا کوئی تماشائی۔ اس کی آواز میں وہ لرزش تھی جو بھوک، تھکن اور ندامت سے پیدا ہوتی ہے، لیکن ساتھ ایک عجیب سی خودداری بھی تھی، جیسے وہ جانتی ہو کہ آج اس نے اپنی آخری کارتوس بھی چلا دیا ہے۔ میں نے گردن جھکا اور خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرے دماغ میں شور مچنے لگا۔ جس لڑکی کو میں سڑک پر ایک بہانے پاس شاید جھوٹ بولنے والی یا پھر عام سی کہانی بات سمجھ کر ہنسا تھا، وہ اب میرے غرور کے سامنے آئینہ رکھ رہی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں سینکڑوں جھوٹ دیکھے تھے، سینکڑوں فریب، لیکن آج پہلی بار ایک سچ نے مجھے خاموش کر دیا تھا۔ نمرا نے پھر بات شروع کی۔ ابا ہمیں بچپن میں چھوڑ گیا تھا، ماں نے درزی کا کام کیا، گھروں میں صفائیاں کی، لوگوں کے کپڑے دھوئے، اور ہمیں کبھی دروازے پر بھیک نہیں بھیجا، مانگنے نہیں بھیجا۔ میں نے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا، ان میں روشنی نہیں تھی، لیکن وہ خالی بھی نہیں تھی، جیسے وہ آنکھیں اب خواب نہیں دیکھتی، صرف حقیقت کو گنتی ہیں۔ ہر دن، ہر رات، ہر بھوک، ہر لمحہ بچے خاموشی سے اپنی ماں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ شاید انہیں ابھی موت کا مفہوم مکمل طور پر سمجھ نہیں آیا تھا، یا شاید وہ سمجھ چکے تھے کہ وہ، لیکن برداشت کی عادت ہو چکی تھی۔ نمرا کی باتوں میں اب بھی کوئی جھکاؤ نہیں تھا، کوئی منت نہیں تھی، نہ ہی الزام۔ وہ بس سچ کہہ رہی تھی، اور وہ سچ میری ہڈیوں میں اتر رہا تھا۔ کل رات جب میں گھر آئی، ماں نیم بے ہوش تھی۔ میں نے سارا دن فاقے میں گزارا۔ ماں کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی، مگر میرے پاس کچھ نہیں تھا سوائے اپنے آپ کے۔ اس نے یہ جملہ کہتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ میں نے نظریں چرائی۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے کسی نے میرے اندر پتھر مارا ہو۔ وہ لڑکی جسے میں نے تماشا سمجھا، ناچنے کو کہا، جس کی مجبوری پر ہنسا، وہ آج مجھ سے بڑی نکلی تھی۔ کردار میں، وقار میں، انسانیت میں اس نے اپنی زمین کی آخری حد تک جا کر ماں کے جنازے کے لیے ناچ لیا، لیکن اپنی ماں کو کفن دینے کی خاطر کسی مول کا سودا کیے بغیر میں خود کو حقیر محسوس کرنے لگا۔ میری امیری، میرے الفاظ، میرے تن، سب کچھ بےمعنی ہو گیا تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی، لیکن وہ خاموشی سوال کر رہی تھی، مجھ سے، میرے وجود سے، میرے انداز سے، نمرا سے۔ نمرا نے چادر دوبارہ لاش پر ڈال دی اور بچوں کے قریب بیٹھ گئی۔ میں غصے سے اٹھا، آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھا، کچھ لمحے رک کر پلٹا اور ایک آخری بار اس کمرے کو دیکھا، اور وہیں میرے غرور کا جنازہ اٹھ گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ماں کے کفن کی قیمت کیا تھی، یا شاید میری انا کا کفن۔ اس دن بنا جا چکا تھا۔ میں دروازے پر کھڑا تھا، لیکن قدم جیسے آگے بڑھنے سے انکاری تھے۔ کمرے میں وہی خاموشی گونج رہی تھی، مگر اب وہ خاموشی میرے اندر بول رہی تھی۔ میں نے ساری زندگی جھوٹ، چالاکی، کاروبار اور فائدے میں گزاری تھی، لوگوں کو پرکھا، خریدنے اور بیچنے کا ہنر سیکھا، مگر آج پہلی بار کسی انسان کی سچائی کے سامنے کھڑا تھا، ننگا اور بے بس۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میرے جیسے مرد ہمیشہ بڑے بول بولتے ہیں، مگر جب دل پر چوٹ لگتی ہے تو لفظ دغا دے جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ میں واپس پلٹا، نمرا کے قریب آیا، جو ابھی بھی زمین پر بیٹھے بچوں کے بال سلا رہی تھی۔ ان بچوں کی آنکھوں میں وہ خاموشی تھی جو چیخوں سے زیادہ دردناک ہوتی ہے۔ میں نے چپ چاپ اپنی جیب سے چیک بک نکالی، قلم نکالا اور کچھ لکھنے لگا۔ ہاتھ لرز رہا تھا۔ 50 لاکھ کا چیک، جو میں نے طنز میں کہا تھا، اب وہ حقیقت بن رہا تھا، اور ہر انسان میرے غرور کی لاش پر لکھی جانے والی لکیر لگ رہا تھا۔ چیک بھر کر میں نے آہستہ سے نمرا کی طرف بڑھایا۔ وہ میری طرف نہیں دیکھ رہی تھی، بچوں کے ساتھ لگی رہی۔ میں نے چیک اس کے سامنے رکھا، تب اس نے آہستہ سے چیک کو دیکھا، پھر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یہ کفن کی قیمت ہے یا میری عزت کی؟ اس کے سوال نے میری ہڈیوں میں کپ کپی دوڑا دی۔ میں نے کچھ کہنا چاہا، مگر لفظوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ شاید اس کی شرمندگی کہتے ہیں جو لفظوں کو بھی جلا دیتی ہے۔ میری نظریں جھک گئی۔ میں وہ مرد نہیں رہا تھا جو شہر کے سب سے بڑے بزنس مین کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ میں اب ایک مجرم تھا، اس لمحے کا مجرم جب میں نے اس لڑکی کو انسان کے بجائے تماشا سمجھا۔ نمرا نے چیک اٹھایا، اسے دیکھا، پھر آہستہ سے بچوں کی طرف بڑھا دیا۔ یہ تمہارے ابو کے لیے ہے، اس نے کہا۔ بچوں نے چیک کو نہیں سمجھا، وہ تو اب بھی اپنی ماں کے جسم کو دیکھ رہے تھے جیسے کوئی معجزہ ہو جائے۔ میں کمرے کے کونے میں پڑی پرانی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ لمحوں کے لیے میں اپنے آپ سے، اپنی پچھلی زندگی سے، ہر اس فیصلے جو پیسے کی بنیاد پر کیا، ان سب سے شرمندہ ہو چکا تھا۔ میرے سامنے ایک لڑکی تھی جو فاقوں میں پلی، محنت کے سچ بولی
اور جب کوئی رستہ نہ رہا تب بھی جھکی نہیں، ناچنے پر آمادہ ہوئی، مگر اپنی شرطوں پر۔ اس کے وجود میں ایک ایسا غرور تھا جو میری ساری دولت سے قیمتی تھا۔ میں نے بچپن سے سیکھا تھا کہ عزت دولت سے آتی ہے۔ آج معلوم ہے عزت اس لمحے جنم لیتی ہے جب انسان اپنی بے بسی میں بھی جھکتا نہیں، خود کو بیچتا نہیں۔ نمرا نے کچھ دیر بعد خاموشی سے بچوں کو اٹھایا، انہیں گلے سے لگایا۔ ماں کے کفن کا بندوبست ہونا تھا، تدفین کے لیے محلے کے کسی شخص کو بلانا تھا، لیکن وہ کسی سے مدد نہیں مانگ رہی تھی، نہ مجھ سے نہ باہر کی دنیا سے۔ وہ خود ہی سب کچھ کرنا چاہ رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا امام صاحب کو بلایا جائے۔ اس نے سر ہلایا۔ پاس کی مسجد میں جاتے ہیں، امام صاحب نیک ہیں، امام ماں کو جانتے تھے۔ میں مسجد گیا اور مولوی صاحب کو جنازے کی اطلاع دی۔ میری آواز بھری ہوئی تھی۔ امام صاحب نے بتایا کہ وہ نماز ادا کر کے آ رہے ہیں۔ میں انہیں الوداع کہہ کے بھاری قدموں کے ساتھ واپس آ گیا۔ کمرے کا منظر بے حد تکلیف دہ تھا۔ نمرا نے ماں کے قدموں کے پاس بیٹھ کر آہستہ سے دعا پڑھنا شروع کی ہوئی تھی۔ اس کی زبان میں لرزش تھی، لیکن لفظ ٹھیک تھے، جیسے وہ ماں کے آخری بار الوداع کہہ رہی ہو۔ اس لمحے میں نے محسوس کیا کہ کچھ لوگ ہمارے عقائد، ہماری زبان، ہماری تہذیب، ہماری تعلیم سے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے کردار سے زندگی کا درس دیتے ہیں۔ کمرے کے باہر اندھیری گلی خاموش تھی، مگر اندر کے ہر سانس کی آواز اب بلند اور لگ رہی تھی۔ بچوں کی سسکیاں، نمرا کی دعائیں اور میرے اندر کا وہ شور جو رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ امام صاحب آ چکے تھے، ایک نورانی چہرہ، سادہ لباس اور نظر میں وہ مہربانی جو الفاظ سے نہیں کردار سے ملتی ہے۔ وہ لاش کے قریب آئے، سر پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی۔ میرے لیے یہ سب نیا تھا۔ میں جنازوں میں صرف رسمی طور پر شریک ہوا تھا، کبھی ان کی گہرائی نہیں دیکھی تھی، مگر آج میں ہر لفظ، ہر حرکت کو محسوس کر رہا تھا، جیسے میں ایک لاش کے سامنے نہیں، اپنے نفس کے کفن میں لپٹا ہوا کھڑا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد چند پڑوسی بھی آ گئے۔ خاموشی سے جنازے کی تیاری شروع ہوئی۔ کوئی کاندھا لے آیا، کوئی پانی، کوئی سفید کپڑا، سب کچھ اتنے سادگی سے ہو رہا تھا جیسے زندگی کا سارا بوجھ آخری لمحے میں بے وزن ہو جاتا ہے۔ جب لاش کو اٹھایا گیا تو نمرا نے آخری بار ماں کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں برسنے کو تھی، مگر وہ ثبت کیے کھڑی رہی۔ اس نے ماں کی پیشانی کو چوما اور سر جھکا لیا۔ میں پہلی بار زندگی میں کسی لاش کو کندھا دینے آگے بڑھا۔ امام صاحب نے پوچھا رشتہ؟ میرے ہونٹ پر کچھ نہ آیا۔ لمحے بھر کو سوچا جھوٹ بول دوں، کوئی نام رکھ دوں، مگر پھر دل سے ایک آواز نکلی، انسانیت۔ امام صاحب نے خاموشی سے سر ہلایا اور میں کندھے کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس لاش کو اٹھانے لگا۔ پہلی بار کسی بوجھ کو دل سے اٹھایا۔ آسمان پر ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی تھی، زمین گیلی ہو رہی تھی، لیکن میرے اندر کچھ دھل رہا تھا، غرور، تکبر، طنز اور وہ فاصلہ جو میں نے خود اپنے اور سچائی کے درمیان کھڑا کیا تھا۔ اور پھر ہم جنازے کے ساتھ نکل پڑے، خاموشی سے بوجھ کے ساتھ سچ کی راہ پر اس عورت کو دفن کرنے جس کی بیٹی نے میرے وجود کو دفن کر دیا تھا۔ ہم خاموشی سے گلیوں سے گزر رہے تھے، جنازہ ہمارے کاندھوں پر تھا، مگر اصل بوجھ میرے سینے پر تھا۔ مسجد قریب تھی، امام صاحب آگے آگے چل رہے تھے، ان کے ہونٹ مسلسل ورد میں ہل رہے تھے، ان کے چہرے پر روشنی تھی اور ایک ایسا سکون جو میرے اندر کہیں نہیں تھا۔ جب ہم مسجد کے احاطے میں داخل ہوئے تو کچھ اور لوگ بھی آ گئے، کوئی انجان چہرے، کوئی محلے والے اور چند عورتیں جو باہر سے دیکھ رہی تھیں۔ ہر ایک کی نظر بار بار نمرا پر جا رہی تھی، جو چادر لپیٹے ساکت کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی آنسو نہیں تھے، جیسے وہ خود کو اجازت ہی نہیں دیتی کہ روئے۔ وہ ماں کے چہرے پر آخری بار نگاہ ڈال چکی تھی اور اب اس کا وجود صرف ایک فرض کی ادائیگی بن چکا تھا۔ نماز جنازہ پڑھائی گئی، میں صف میں سب سے کے ساتھ کھڑا تھا، مگر میرے دل میں جو دعا تھی وہ زبان پر نہیں آ رہی تھی۔ میرے الفاظ اندر کی الجھ چکے تھے، دل کی زبان بس اتنا کہہ رہی تھی کہ اگر معافی کا کوئی در ہے تو وہ آج کھل جائے، اگر کوئی دوسرا موقع ہوتا ہے انسان بننے کا تو شاید وہ یہی لمحہ ہے۔ جب قبر کی طرف روانگی ہوئی میں نے دوبارہ کندھا دیا، کچی زمین، تھوڑی سی بارش اور وہ خاموشی جس میں صرف قدموں کی چاپ سنائی دیتی تھی۔ قبر تیار تھی، جیسے ہی لاش نیچے اتاری گئی نمرا نے ایک لمحہ کو زمین کی طرف دیکھا اور اس کی پلکیں لرزیں۔ شاید یہی وہ لمحہ تھا جب ضبط کی آخری لکیر ٹوٹی، ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹا اور زمین پر گر گیا۔ ایک خاموش گواہی، دفن کا عمل مکمل ہوا۔ امام صاحب نے مختصر سی دعا کی اور لوگ ایک ایک کر کے واپس جانے لگے۔ میں وہیں کھڑا رہا، میرے قدم زمین سے چپک گئے تھے۔ میں چاہتا تو فوراً نکل سکتا تھا، واپس جا سکتا تھا اپنی دنیا میں، گرم کپڑوں، مہنگے کمرے اور بنا در کی راتوں میں، مگر نہیں، میرے اندر کچھ اور کہہ رہا تھا کہ یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ نمرا قبر کے قریب ایک پتھر پر بیٹھ گئی، دونوں بچے اس کے قریب آ کر خاموشی سے بیٹھ گئے۔ اس نے انہیں اپنے بازو میں سمیٹ لیا۔ ان میں سے چھوٹے بچے نے اس کے کان میں کچھ کہا،
میں تھوڑا قریب ہوا اور سن سکا۔ ابو کب آئیں گے، یہ سوال تھا یا چھری؟ نمرہ نے بچے کی طرف دیکھا، تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر بس اتنا کہا، وہ نہیں آئیں گے، مگر اب ہمیں خود سب کچھ بننا ہے۔ میں نے پیچھے ہٹ کر ایک درخت کی اوٹ میں کھڑے ہو کر یہ سب دیکھا۔ میرا دل جیسے خود سے سوال کر رہا تھا، میں کیا تھا، ایک امیر انسان یا صرف ایک خالی خول جو سالوں سے بے حسی کا لباس پہنے جی رہا تھا؟ وہ لمحہ جب بچے نے ابو کے بارے میں پوچھا، میں چاہتا تھا کہ کچھ کہوں، کوئی وعدہ کر دوں، کوئی سہارا دے دوں، مگر میرے اندر اب بھی ہچکچاہٹ تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ سمجھے میں کچھ خریدنے آیا ہوں۔ آج نہیں، آج میں صرف انسان بننا چاہتا تھا، نہ خریدار، نہ مالک۔ میں نے واپسی کی راہ لی، قدم ایستا تھے، دل بوجھل۔ گاڑی تک پہنچا، دروازہ کھولا، اندر بیٹھ کر ایک لمبی سانس لی۔ اندر اب بھی اس کی خوشبو باقی تھی، وہی خاموشی جو وہ ساتھ لائی تھی۔ میں نے کچھ دیر کے لیے گاڑی کا انجن بند رکھا، روشنیوں سے دور دھند میں لپٹا وہ علاقہ میرے ذہن میں گونج رہا تھا، ہر گلی، ہر اینٹ، ہر پل، پھر اچانک جیسے کسی نے میرے اندر کا پردہ چاک کر دیا ہو۔ میں نے سائیڈ میرر میں خود کو دیکھا، وہ شخص جو اب سے چند گھنٹے پہلے تک شہر کا ایک اور بے حس امیر تھا، اب آنکھوں میں ایک اجنبی سی نمی کے لیے کچھ اور بننے کی ایک خواہش لے کر بیٹھا تھا۔ شاید پہلی بار، صرف پہلی بار میں نے خود کو دیکھا جیسا میں تھا، نہ جیسا دنیا کو دکھایا۔ اس رات میں نے اپنے گھر واپس نہیں گیا۔ میں نے گاڑی شہر کے ایک پارک کے باہر روکی، سیٹ پر لیٹ کر آسمان کی طرف دیکھا۔ دھند آسمان کو بھی چھپا رہی تھی، ستارے مدھم تھے، جیسے سب کچھ خاموش گواہ بنے کھڑے ہوں، اور میں صرف سانسیں گن رہا تھا۔ آج میں مر تو نہیں رہا تھا، مگر کوئی پرانا ورژن مر چکا تھا۔ میں جو صرف اپنے فائدے، اپنی خواہش اور اپنی جیت کے گرد گھومتا تھا وہ مر گیا تھا، اور جو باقی بچا تھا وہ کچھ نایا تھا، کچھ خاموش، کچھ شرمیدہ، مگر شاید زندہ سورج نکلنے کے لیے بےتاب تھا۔ لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں نے فوراً فون نکالا، کوئی مس کالز تھی، زیادہ تر دوستوں کی، 2-3 میٹنگز کی، اور ایک اس عورت کی جو خود کو میری زندگی کا حصہ کہتی تھی مگر میری روح سے کبھی واقف نہ ہو سکی۔ میں نے سب کالز نظر انداز کی، فون بند کیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھیں بند کر دی، وہ چہرہ سامنے آ گیا، نمرہ کا نہیں، اس کی ماں کا، جو سفید چادر میں لپٹی تھی۔ وہ چہرہ کچھ نہیں کہہ رہا تھا، بس مجھے دیکھ رہا تھا، ایک ایسا سکون جو میرے ہنگاموں بھرے وجود کو ایسا کھا رہا تھا۔ میں نے کروٹ بدلی، سیٹ پر خود کو سمیٹا، جیسے خود سے چھپنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن سمیر کی آنکھیں تو بند نہیں ہوتی، وہ تمہیں تب بھی دیکھتی ہیں جب تم خود کو بھی نہیں دیکھ پاتے۔ صبح کی پہلی روشنی ابھی نہیں پھیلی تھی، مگر آسمان کی سیاہی اب نیلاہٹ میں ڈھلنے لگی تھی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور بغیر سوچے سمجھے نمرہ کے گھر کی طرف واپس چل پڑا۔ راستے میں سڑک پر زندگی لوٹنے لگی تھی، اخبار فروش، دودھ والے، بچے بستے کمر پر ڈالے سکول کی طرف جاتے ہوئے، سب کچھ معمول پر تھا، مگر میرے اندر کا دن وہی رات تھا، وقت کے تھمنے کا گمان تھا۔ جب میں اس گلی میں پہنچا تو سب کچھ ویسا ہی تھا، وہی دیواریں، وہی نمی، وہی خاموش کھڑکیاں۔ گیٹ پر دستک دینے سے پہلے میں ایک لمحے کو رکا، جانے کیوں دل میں جھجک سی تھی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، نمرہ سامنے کھڑی تھی، چہرے پر نیند کی تھکن اور آنکھوں کے گرد ہلکے اور گہرے ہو چکے تھے۔ آپ اس کے لہجے میں حیرت کم، سوال زیادہ تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، ماں کے فاتحہ پڑھنی تھی، بچوں سے ملنا تھا۔ نہ اس نے راستہ روکا، نہ راستہ دیا، بس خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی۔ میں اندر آیا تو کمرے میں ماں کی چارپائی جا چکی تھی، ایک نیا سکون تھا، لیکن وہ خالی جگہ چیخ رہی تھی۔ بچے ایک کونے میں بیٹھے تھے، چھوٹا والا فرش پر چاک سے کچھ بنا رہا تھا، ایک گھر، ایک سورج اور 3 آدمی۔ میں نے جھک کر دیکھا، ایک سوال سا پیدا ہوا، مگر خاموشی کو توڑنے کی ہمت نہ ہوئی۔ نمرہ نے پانی کا گلاس لا کر میز پر رکھا، میں نے شکریہ کہا اور پہلی بار دیکھا کہ وہ میرے قریب بیٹھنے کی بجائے کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ ایک فاصلہ تھا جو واضح تھا اور بالکل درست بھی۔ میں نے خود سے ایک وعدہ کیا کہ اب سے اس فاصلے کا احترام کیا جائے گا، نہ رحم کے جذبے سے، نہ کسی دعوے سے، بس اس کی انسانیت کے اعتراف کے طور پر۔ میں نے آہستہ سے بات شروع کی، اگر تم اجازت دو تو بچوں کو سکول میں داخل کروا دوں۔ وہ میری طرف پلٹی، آنکھوں میں وہی پرانی روشنی جو اب دھندلا چکی تھی۔ یہ ان کے باپ نے بھی کہا تھا، اس نے آہستہ سے کہا، پھر وہ ایک دن چلا گیا اور کبھی لوٹ کر نہیں آیا۔ میرے پاس جو اب نہیں تھا، میں جانتا تھا کہ لفظ اس لمحے جھوٹ لگتے ہیں۔ میں نے صرف اتنا کہا، میں تمہارے باپ جیسا نہیں ہوں، شاید خود بھی ویسا نہ رہا جیسا پہلے تھا۔ ایک طویل خاموشی کے بعد اس نے سر ہلایا، ٹھیک ہے، لیکن ان کی ماں اب میں ہوں اور جو میرے فیصلے ہوں گے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، یہ وہ جملہ تھا جس کا میں منتظر تھا۔
اس کے اختیار کا اعلان ہم دونوں نے ایک دوسرے کو کچھ لمحے دیکھا۔ اس لمحے میں جو خاموشی تھی وہ سب سے بلند آواز تھی۔ اس میں ماضی کی پشیمانی، حال کی تھکن اور مستقبل کا اندیشہ چھپا تھا، مگر ایک نیا رشتہ بھی جنم لے رہا تھا، بے نام بے صدا مگر سچائی سے بھرا۔ پھر میں بچوں کے قریب گیا، ان سے بات کی، ان کے نام پوچھے اور پہلی بار وہ مجھ سے مسکرائے۔ شاید انہیں اس لمحے مجھ میں کوئی خوف نظر نہیں آیا، کوئی سودا محسوس نہیں ہوا، بس ایک چہرہ جو ان کی ماں کے دکھ کا گواہ بن چکا تھا۔ جب میں جانے لگا، نمرا دروازے پر آئی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، نہ روکی اور نہ رخصت کی، بس ایک خاموش اجازت دی، اور میں پہلی بار کسی کے دل سے دیا گیا وہ اشارہ لے کر واپس پلٹا، جس میں کوئی جھوٹ نہ تھا۔ میری دنیا اب بھی وہی تھی، شیشوں سے بنی عمارتیں، لمبی کاریں اور مصنوعی چہروں کی محفلیں، لیکن اب میری آنکھیں ان سب میں ایک خلا دیکھنے لگیں۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا اصل روشنی وہاں ہے جہاں اندھیرے سے جنم لیتی ہے، اور جو دل اندھیرے میں کسی اور کے لیے دھڑکتا ہے وہی روشنی بن جاتا ہے۔ اور شاید میں بھی اب روشنی کی تلاش میں ہوں۔ دفتر واپس آ کر میں نے دروازہ بند کیا، پردے گرا دیے اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ پورا کمرہ قیمتی فرنیچر، خوشبودار موم بتی اور آرٹ پیسز سے سجا ہوا تھا، مگر آج سب بے معنی لگ رہا تھا۔ میز پر پڑے لیپ ٹاپ کی سکرین جگمگا رہی تھی، جیسا مجھ سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن میں اس کی طرف دیکھ بھی نہ پایا۔ دیوار پر لگا کیلنڈر خاموشی سے اگلے دنوں کی طرف بڑھ رہا تھا، جیسے وقت کہہ رہا ہو جو گزر گیا وہ سبق بن جا، جو آنے والا ہے وہ امتحان۔ میں نے میز کی دراز کھولی، اندر سے وہی چیک بک نکالی جس کا ایک پتہ میں نے نمرا کو دیا تھا، باقی چیک خالی تھے، اور ایک ایک چیک مجھے اپنے گناہوں کی فہرست لگنے لگا۔ میں نے کاغذ نکالا اور بے خیالی میں لکھنا شروع کیا۔ ہاتھ خود بخود حرکت کر رہا تھا۔ بچوں کے سکول کا بندوبست، نمرا کے لیے ایک محفوظ ٹھکانہ، 2 سال کا مالی تحفظ، مگر بغیر کسی احسان کے، بغیر کسی قیمت کے۔ میں نے جملے مکمل کیے، پھر روک کر خود سے سوال کیا، کیا یہ واقعی تلافی ہے یا محض ضمیر کی خاموش رشوت؟ میں جانتا تھا کچھ بھی کر لوں اس رات کے طنز کو مٹا نہیں سکتا، اس کے قدموں کی لرزش یا اس کے سوال کی گونج کو۔ یہ کفن کی قیمت ہے یا میری عزت کی؟ فون کی گھنٹی بجی، اسسٹنٹ کا نام چمک رہا تھا۔ میں نے کال ریسیو کی۔ وہ کسی میٹنگ کی یاد دہانی کروا رہا تھا، کسی کلائنٹ کے ساتھ جو میرے پروجیکٹ میں انویسٹ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے کہا، آج سب منسوخ کر دو، مجھے کچھ ضروری کام ہے۔ وہ حیران ہوا، لیکن میرے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ اس نے سوال نہیں کیا۔ میں نے اپنی پرانی ڈائری کھولی، وہ جو برسوں سے بند پڑی تھی۔ اس کے صفحات پر کبھی خواب لکھا کرتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ وہ سب کاروباری حساب کتاب میں بدل گیا۔ میں نے پہلا صفحہ کھولا اور نیا عنوان لکھا، روشنی کی تلاش۔ اسی لمحے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی، اسسٹنٹ اندر آیا اور ایک فائل میرے سامنے رکھ دی، مگر جانے سے پہلے وہ رکا اور آہستہ سے بولا، سر آپ ٹھیک ہیں؟ آج آپ کچھ الگ لگ رہے ہیں۔ میں نے سر ہلایا، بس شاید اب میں ٹھیک ہونا شروع ہو رہا ہوں۔ وہ چلا گیا اور میں فائل کھولے بغیر کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ باہر دن نکل چکا تھا، سورج روشنی پھیلا رہا تھا، مگر میری آنکھیں کسی اور منظر کو دیکھ رہی تھیں۔ وہ کچی گلیاں، وہ سادہ گھر اور وہ لڑکی جس کی خاموشی میرے شور کو چاٹ گئی۔ اس شام میں دوبارہ نمرا کے دروازے پر گیا، ہاتھ میں کوئی تحفہ، کوئی چیک، کوئی دکھاوا نہیں تھا، صرف ایک سفید لفافہ جس میں بچوں کے سکول کی تفصیلات اور ایک خالی صفحہ تھا جس پر نمرا جو چاہے لکھ سکتی تھی۔ دروازہ وہی پرانا، مگر اب مجھے لگا جیسے وہ مجھ سے کم خوف زدہ تھا۔ نمرا نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر ایک لمحہ کو ٹھہر گئی۔ اس بار اس کی آنکھوں میں سوال نہیں، ایک خاموش تسلیم تھی۔ میں نے لفافہ اس کے ہاتھ میں دیا اور کہا، یہ سب تمہارے کنٹرول میں ہے، میں بس تمہارے قدموں کے نیچے سے وہ زمین نکالنا نہیں چاہتا جس پر تم کھڑی ہو۔ وہ خاموشی سے لفافہ لے کر پیچھے ہٹ کے دروازہ بند کیا۔ یہ اس کی طرف سے دیا گیا وہ اعتماد تھا جو لفظوں میں نہیں وقت میں جنم لیتا ہے۔ بچوں کی ہنسی اندر سے آ رہی تھی، وہ کھیل رہے تھے، شاید تھوڑا سا بھروسہ ان کی فضا میں شامل ہو چکا تھا۔ میں پلٹا اور سڑک پر چلنے لگا۔ شام کی دھوپ کمزور ہو رہی تھی اور آسمان پر ہلکا سا نارنجی رنگ پھیل رہا تھا۔ میں نے پہلی بار اس رنگ کو محسوس کیا، وہ جو نہ دن میں ہوتا ہے نہ رات میں، وہ جو صرف ان لمحوں میں جنم لیتا ہے جب کوئی اپنے اندر کی روشنی سے ٹوٹ کر جڑنے لگتا ہے۔ اور اب میں جڑنے لگا تھا اپنے اندر سے، اس بے حس وجود سے جو برسوں تک صرف کماتا رہا، جیتا نہیں۔ نمرا، اس کی خاموشی، اس کا سچ، وہ اب ایک عادت بن چکا تھا، ایک آئینہ جس میں خود کو دیکھے بغیر چین نہیں آتا تھا۔ اور میں روز اس آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا اور کچھ اور انسان بنتا چلا جاتا۔ رات آئی مگر ویسی نہ تھی جیسی پہلے آئی تھی،
پہلے وہ لمحہ تھی سکون کا، سست روی کا، خود کو بھلانے کا، اب وہ ایک سوال بن کر اترتی تھی۔ میرے دل، میرے ذہن، میرے نفس پر ہر بار جب میں آنکھیں بند کرتا ایک سفید چادر میرے سامنے لہرا جاتی۔ ہر بار نمرا کی وہ نظریں، وہ سوال میری ہنسی کے بیچ میں آ کھڑے ہوتے۔ یہ ایک کفن کی قیمت ہے یا میری عزت کی؟ یہ ایک سوال نہیں، ایک آئینہ تھا۔ میں دن بھر مصروف رہتا، پھیلے میٹنگز، معاہدے، لوگ اب بھی ویسے ہی سلام کرتے تھے، ویسے ہی جھکتے تھے، لیکن اب مجھے ان سب جھکنے والوں کی نظریں خالی محسوس ہونے لگیں، جیسے وہ سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہ ہو۔ ایک دن میرا پی اے بڑی خوشی سے میرے کیبن میں آیا، ایک نئی ڈیل کا خاکہ لے کر، بہت بڑی انویسٹمنٹ، فائدہ ہی فائدہ۔ میں نے اس کی بات سنی، سارا تجزیہ دیکھا، پھر ایستا سے کہا، اس ڈیل میں اگر کسی مزدور کو اس کا حق نہیں ملتا تو یہ ڈیل مجھے نہیں چاہیے۔ وہ چونکہ سر یہ بزنس ہے، یہاں احساس نہیں فائدہ دیکھا جاتا ہے۔ میں مسکرایا، پہلے یہ سمجھتا تھا، اب بس ایک عورت کی آنکھیں دیکھ لی ہیں جو فائدے سے بڑی تھی۔ وہ خاموشی سے چلا گیا اور میں کھڑکی کی طرف مڑ کر شہر کو دیکھنے لگا۔ وہی شہر جو ہر دن کچھ بیچتا ہے، کچھ خریدتا ہے، مگر ضمیر نہیں سنتا۔ میں سوچنے لگا، یہ شہر نمرا جیسے کتنے چہروں کو نگل چکا ہوگا، کتنی سفید چادریں ہوں گی جو تماشے میں بدل گئیں، کیونکہ کوئی ہنسا، کوئی طنز کیا اور کوئی پلٹ کر نہ آیا۔ اس شام میں نمرا کے دروازے پر نہیں گیا، بس اس کی گلی سے گزرا، دور سے دیکھا بچے دروازے کے باہر کھیل رہے تھے، ان کے کہہ کہے اب سچ تھے، پہلے کی طرح مصنوعی یا سہمے ہوئے نہیں۔ ایک لمحے کو ان کا ہنسنا میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی تائید بن گیا کہ شاید میں اب کچھ تصدیق کرنے لگا ہوں۔ میں اگلے دن سکول گیا، پرنسپل سے ملاقات کی، بچوں کی تعلیم، نمرا کی خواہشات، سب پر بات کی۔ انہیں بتایا کہ یہ صرف عطیہ نہیں، ذمہ داری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ نمرا خود اپنے پیروں پر کھڑی ہو اور اس کے بچے جانے کہ دنیا صرف اندھیری نہیں، کچھ چراغ بھی ہوتے ہیں۔ اسی شام نمرا خود دفتر آئی، خاموشی سے دروازے پر کھڑی رہی۔ میں نے اسے اندر بلایا، بیٹھنے کا کہا، پانی پوچھا، اس نے کچھ نہ کہا، بس وہی سفید لفافہ میز پر رکھا جو میں نے اسے دیا تھا، اور اس میں وہ صفحہ اب بھی خالی تھا۔ میں نے دیکھا، پھر اس کی طرف دیکھا۔ وہ بولی، میں خود لکھنا چاہتی ہوں، لیکن اپنے لفظوں میں، کسی کے دیے کاغذ پر نہیں۔ میں نے آہستہ سے سر ہلایا، یہی تو چاہتا ہوں کہ تم خود طے کرو اپنی راہ۔ نمرا کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بولی، میں سلائی سیکھنا چاہتی ہوں، ماں کے کپڑے سیتے سیتے بچپن گزارا ہے، اب چاہتی ہوں کہ ان ہاتھوں کو عزت سے استعمال کروں۔ میں نے مسکرا کر کہا، تو پھر کل سے تمہارے لیے ایک استاد ہوگا، اور وہ کام جو تمہاری مہارت کو معاش میں بدلے گا۔ وہ جانے لگی تو رک کر بولی، صاحب آپ بدلے ہیں؟ میں نے آہستہ سے جواب دیا، نہیں، میں اب اصل میں وہی ہوں جو کبھی کہیں دفن ہو گیا تھا، تم نے نکال لیا۔ وہ کچھ نہ بولی، صرف سر ہلایا اور چلی گئی۔ دروازہ بند ہوا، مگر میرے دل میں ایک نئی کھڑکی کھل گئی۔ اب دن اس کی محنت کی خبر سے شروع ہوتا اور رات بچوں کے سکول سے واپسی کی تصویروں پر ختم۔ میں ان سب کا حصہ نہیں تھا، بس ایک تماشائی تھا، مگر اس بار خوشی سے ان کی ہنسی، ان کی کتابیں، ان کے دوپٹے، وہ سب اب زندگی تھے، اصلی، سچے اور روشن۔ اور نمرا، وہ اب محض ایک کہانی نہیں، ایک قوت بن چکی تھی۔ وہ ہر دن کچھ نیا سیکھتی، کچھ نیا بناتی اور ہر قدم پر اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑتی۔ اس کی آنکھوں میں اب خواب بھی تھے اور روشنی بھی، اور میں ہر دن اس روشنی کے تھوڑا اور قریب ہوتا جا رہا تھا۔ وقت جیسے جیسے دھیرے دھیرے اپنے پر سمیٹنے لگا تھا، جن لمحوں میں کبھی صرف اپنی کامیابی کے گیت گاتا تھا، اب ان میں ایک اور ایسا راگ شامل ہو گیا تھا، نمرا کی خاموشی کی، بچوں کی مسکراہٹ کا، اور میری اندرونی بے چینی کا، جو اب نرمی میں ڈھلنے لگی تھی۔ دن فیکٹری کی نئی پالیسیوں میں گزرتا، راتیں ڈائری کے صفحوں پر۔ میں ان دنوں کو گننے لگا تھا جب میں نے نمرا کو آخری بار دیکھا، اس کے بچوں کے سکول کی رپورٹ پر دستخط کیا، اور ان کے چہروں پر وہ معصوم روشنی تھی کہ جو خالص یقین سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک دن اس کی طرف سے ایک پیکٹ آیا، اندر ایک سفید کپڑے سے سجی ہوئی قمیض تھی، ہلکی سلائی، نہایت نفیس انداز، اور ساتھ ایک پرچی، پہلا لباس جو میں نے اپنی پہلی کمائی سے بنایا، امید ہے پہنیں گے نمرا۔ میں نے وہ قمیض ہاتھ میں لی تو انگلیوں میں کپڑے کی نرمی نہیں، اس کی محنت محسوس ہوئی۔ میں نے پہلی بار اپنی کسی قیمتی ڈریس شرٹ کی بجائے وہ قمیض پہنی، آفس گیا اور سب نے حیرت سے دیکھا، سر آج تو بہت الگ لگ رہے ہیں۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، آج میں خود لگ رہا ہوں۔ پھر میں نے آفس کے بورڈ روم میں ایک نیا فیصلہ رکھا، ملازمین کی تنخواہیں دوبارہ ترتیب دی جائیں، چھوٹے کارکن کو طبی سہولیات دی جائیں، اور ہر سال ان کے بچوں کے لیے اسکالرشپ پروگرام شروع کیا جائے۔ کچھ لوگ چونکے، کچھ نے اعتراض کیا، لیکن میں جانتا تھا یہ فیصلہ کسی حساب کتاب کی بنیاد پر نہیں، کسی قرض کی ادائیگی پر تھا، وہ قرض جو نمرا کی آنکھوں سے میری روح پر چڑھ گیا تھا۔ اس رات میں پھر نمرا کے محلے کی طرف گیا۔
لیکن گاڑی نہیں لی، پیدل چلا۔ سڑک کی دھند، گلی کے کچے راستے اور وہ روشنی جو دور نمرا کے گھر کے باہر جلتی تھی وہ اپنی طرف کھینچتی رہی۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا، بچوں نے کھولا، وہ مجھے دیکھ کر خوشی سے اچھلے۔ چاچا آ گئے۔ ان کے منہ سے یہ لفظ نکلا، میرے لیے احساس تھا وہ رشتہ جو میں نے کما کر نہیں سچائی سے حاصل کیا وہ اب زبانوں پر آ گیا تھا۔ نمرا نے چادر اوڑھ رکھی تھی، ہاتھ میں کڑھائی کا کپڑا تھا جو وہ میرے آتے ہی سمیٹنے لگی۔ میں نے اسے روک دیا، یہ مت چھپاؤ، تمہاری یہ سلائی آج میرے لیے سب سے مہنگی آرٹ ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، ایک خاموشی سی خوشی جیسے چہرے پر ٹھہری ہو۔ میں نے بچوں کو کہانیاں سنائیں، ان کے ہوم ورک کی کاپیاں دیکھیں، اور جب جانے کو اٹھا تو نمرا نے پہلی بار کچھ مانگا، اگر کبھی وقت ملے تو ماں کی قبر پر چلے، کچھ باتیں وہاں مکمل ہونی ہیں۔ میں نے اس بات میں ساری لایا، چلیں گے؟ وہ بھی سننا چاہتی ہوں گے کہ ان کی بیٹی نے کیسے مجھے انسان بنا دیا۔ ہم دونوں کے درمیان ایک خاموش پل بن چکا تھا، جہاں لفظ کم، احساس زیادہ تھے، اور یہ احساس ہی اصل کہانی تھے۔ اس رات واپس آ کر میں نے ڈائری کا آخری صفحہ کھولا اور لکھا، کفن کی قیمت صرف چادر کی نہیں ہوتی، وہ ایک عورت کے ضبط کی، اس کی خاموشی کی، اس کے سچ کی قیمت ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہ کفن کسی اور کی روح کو زندہ کر دیتا ہے۔ میں نے قلم بند کیا اور دل کے اندر وہ روشنی محسوس کی جو سچائی سے جنم لیتی ہے۔ اب یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، بس زندگی میں بدل گئی ہے، اور میں اب زندگی لکھ رہا ہوں۔ وہ جو نمرا نے مجھے پڑھائی، دن گزرتے گئے، مگر اب وقت کی رفتار پہلے جیسی بے معنی نہیں لگتی تھی۔ ہر دن ایک مقصد لے کر آتا اور ہر رات کچھ سکھا کر جاتا۔ نمرا کی دنیا چھوٹی تھی، لیکن اس کے اندر ایک وسعت تھی جسے سمجھنے کے لیے مجھے اپنی پوری زندگی دوبارہ جینی پڑی۔ وہ عورت جو پہلے میرے طنز کا شکار تھی، اب میری خاموشی کا مرکز بن چکی تھی۔ اکثر اس کے دروازے پر جاتا، بچوں کے ساتھ وقت گزارتا اور بس بیٹھا رہتا، کچھ کہے بغیر، کچھ مانگے بغیر۔ نمرا کی سلائی اب ایک ہنر بن چکی تھی، اور اس کی بنائی گئی قمیصیں اب شہر کے ایک چھوٹے بوتیک میں جگہ پا چکی تھی۔ اس بوتیک کی مالکن ایک بوڑھی بیوہ عورت تھی جس نے کہا تھا، اس لڑکی کے ہاتھ میں برکت ہے، جیسے دکھ اس کی انگلیوں سے چمکتا ہو۔ نمرا جب پہلی بار اپنی کمائی کے پیسے لے کر میرے پاس آئی اور میز پر رکھ دیا تو میں چونک گیا۔ یہ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ اس نے کہا، تم نے ایک دن ماں کا کفن اٹھایا تھا، اب میں چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی کا بوجھ خود اٹھاؤں۔ میں نے پیسے واپس کیے اور آہستہ سے کہا، یہ پیسے کسی حساب میں نہیں آتے نمرا، تمہاری خودداری میری سب سے بڑی کمائی ہے۔ وہ مسکرائی، لیکن وہ مسکراہٹ خوشی کی نہیں تھی، شکر کی تھی۔ وہ عورت جو اپنی ماں کے جنازے کے لیے ناچنے پر مجبور تھی، آج بیٹی بن چکی تھی، ایک ایسی بیٹی جو میری ہر زخم پر مرہم رکھ رہی تھی، بغیر چھوئے، بغیر بولے۔ پھر ایک دن وہ لمحہ آیا جب نمرا نے مجھ سے نظریں ملائیں اور کہا، اگر تم اس رات میرا مذاق نہ اڑاتے تو شاید میری ماں کا جنازہ اب بھی گھر میں پڑا ہوتا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس نظریں جھکا لیں، کیونکہ سچ یہی تھا، میرے طنز نے اسے قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن وہ قدم میرے لیے سوال بن گئے، اور اس کے لیے راستہ۔ ہم اب بھی ایک دوسرے سے فاصلہ رکھتے تھے، نہ کوئی وعدہ، نہ کوئی رشتہ، لیکن دلوں کے بیچ ایک سمجھ تھی، ایک خاموش احترام جو لفظوں سے بالا تر تھا۔ میں نے فیکٹری میں ایک نئی پالیسی لاگو کی، ہر مزدور کے بچوں کے لیے تعلیمی سہولت، ہر بیوہ کے لیے امدادی فنڈ، اور ہر بیمار کے لیے مفت علاج۔ کسی نے پوچھا، یہ سب کیوں؟ اچانک میں نے کہا، کیونکہ میں جانتا ہوں ایک کفن کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ میری یہ بات اب فیکٹری میں ضرب المثل بن گئی تھی، لیکن مجھے معلوم تھا اصل ضرب تو میرے دل پر لگی تھی۔ جتنا مجھے پہلی بار آدمی سے انسان بنایا تھا، نمرا اب شہر میں پہچانی جانے لگی تھی، اس کی قمیضیں، اس کے ڈیزائن، اس کی محنت کی چھپتی ہوئی خوشبو، اور میں پس منظر میں رہ کر اسے بڑھتا دیکھتا رہا، اس کے قدموں کی چاپ سنتا رہا اور خود ان سب سے وابستہ محسوس کرتا رہا۔ پھر ایک دن جب میں اس کے دروازے پر آیا اور بچوں کے ساتھ بیٹھا کہانی سنا رہا تھا، نمرا نے چائے لا کر میرے سامنے رکھی اور پہلی بار بنا دیکھے کہا، تم ہمارے مہمان نہیں رہے صاحب، اب تم ہمارے گھر کا ایک خاموش فرد ہو۔ یہ جملہ میرے لیے کسی محبت کے اقرار سے کم نہ تھا، اس نے میرے وجود کو جوڑ دیا، بغیر کسی دستاویز، بغیر کسی لقب، بغیر کسی دعوے کے۔ اسی رات میں نے دوبارہ اپنی ڈائری کھولی اور لکھا، میں نے کبھی سوچا نہ تھا کہ کفن کی تلاش میں نکلا ایک طنزیہ جملہ مجھے زندگی دے جائے گا۔ نمرا نے نہ صرف اپنی ماں کو دفنایا اس دن، اس نے میرے اندر کا وہ مرد بھی دفنایا جو رشتوں کو قیمت میں تولتا تھا، اور جو بچہ وہ میں ہوں۔ اصل میں یہ کہانی اب کسی انجام کی محتاج نہیں، یہ وہ زندگی بن چکی تھی جس میں ہر دن ایک نیا باب ہوتا اور ہر رات ایک نیا شعور۔ نمرا، اس کی خاموشی اور بچوں کی ہنسی اب میری روح کا حصہ تھے۔
کفن کی قیمت چکائی جا چکی تھی، مگر اس قیمت نے مجھے خود کو خرید لینے کا ہنر سکھا دیا تھا۔ دن گزرے، موسم بدلے، شہر نے اپنی شکلیں بدلی، مگر کچھ چیزیں وہی رہیں۔ وہ کچی گلی جہاں پہلی بار میں نے قدم رکھا تھا، وہ سفید چادر جس کے نیچے ایک زندگی نے خاموشی سے وعدہ کے لیا، اور وہ آنکھیں جو اب بھی میرے اندر موجود تھیں۔ ہر روز ہر سانس میں نمرہ کی زندگی اب مکمل طور پر بدل چکی تھی، لیکن اس کی زندگی، اس کا وقار اور اس کی خودداری میں ذرا برابر بھی فرق نہ آیا۔ اب وہ اپنے محلے کی عورتوں کو سلائی سکھاتی تھی، ان کی بچیوں کے لیے چھوٹی سی درسگاہ چلاتی تھی۔ اس کا کہنا تھا، میں چاہتی ہوں ہر ماں اپنی بیٹی کو عزت سے جینا سکھائے اور کسی کو ناچنا نہ پڑے کفن کے لیے۔ اس جملے نے میرے اندر پھر ایک طوفان سا برپا کر دیا۔ میں اس دن اپنی گاڑی میں دیر تک بیٹھا رہا، وہی منظر بار بار ذہن میں گھومتا رہا، سرد رات، دھند میں لپٹی سڑک، اور وہ ایک آواز، ماں کے کفن کے لیے پیسے چاہیے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر اس رات میں گاڑی نہ روکتا، اگر طنز میں وہ جملہ نہ کہتا، اگر نمرہ مجھے نظر انداز کر دیتی، تو شاید میں کبھی نہ جان پاتا کہ انسان بننے کے لیے دولت نہیں، فقط ایک لمحہ کافی ہوتا ہے، ایک ایسا لمحہ جو دل کو جھنجھوڑ دے، روح کو جگا دے۔ نمرہ نے اب بچوں کو ایک بہتر سکول میں داخل کروا لیا تھا، وہ دونوں خوش تھے اپنے نئے کپڑوں، کتابوں اور خوابوں کے ساتھ۔ چھوٹا بچہ جو اکثر مجھ سے کہتا تھا، چاچا آپ ہمارے ابو بن جائیں، آپ صرف اتنا کہتا، آپ ہمارے ساتھ ہیں، بس یہی کافی ہے۔ کبھی کبھی نمرہ کے گھر پر بیٹھے بیٹھے میں ماں کی قبر پر بھی چلا جاتا، وہاں سکون ہوتا، خاموشی ہوتی اور ایک عجیب سا احساس، جیسے وہ چادر میں لپٹا وجود اب بھی میری تبدیلی کا گواہ ہو۔ میں وہ سب کہتا جو دل میں ہوتا، اور یقین مانے وہ سن بھی لیتی تھی، جیسے اب بھی وہ ماں جو بیٹی کے لیے جیتی رہی، مرنے کے بعد بھی بیٹی کے محافظوں کو چن رہی ہو۔ پھر ایک دن خط آیا، نمرہ کا تحریر میں ہاتھ کی کپکپاہٹ محسوس ہوتی تھی، لیکن الفاظ سیدھے دل میں اترے تھے۔ صاحب، اب وقت ہے کہ آپ اپنی زندگی کی طرف لوٹ جائیں، آپ نے جو دیا وہ زندگی تھی، اب میں چاہتی ہوں کہ آپ وہ لوٹائیں، خود کو، اپنے آپ کو۔ اب میں اکیلی نہیں، میرے پاس ہنر ہے، حوصلہ ہے اور ماں کی دعا۔ میرے بچوں کے لیے آپ جو بنے وہ میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی رہنمائی تھی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ آزاد ہوں، اور میں بھی، کیونکہ کبھی کبھی رشتے لفظوں کے محتاج نہیں ہوتے، وہ صرف ایک لمحے، ایک سچ، ایک قربانی سے بن جاتے ہیں، اور ہم نے وہ لمحہ جی لیا ہے۔ کفن کی قیمت ادا ہو چکی ہے صاحب، اب وقت ہے کہ ہم زندگی کی قیمت سمجھیں۔ نمرہ میں نے وہ خط کئی بار پڑھا، ہر بار ایک نیا معنی ملا، ہر بار ایک نیا زخم، ہر بار ایک نیا مرہم۔ وہ کوئی جدائی نہیں تھی، کوئی فاصلہ نہیں تھا، وہ ایک تسلیم تھی کہ ہم دونوں اپنا اپنا حصہ نبھا چکے تھے، اور اب ہمیں وہ روشنی لے کر جینا تھا جو ہم نے ایک دوسرے سے چراغ کی صورت لی تھی۔ میں نے اس خط کو اپنی ڈائری کے آخری صفحے میں چپکا دیا، اور اس کے نیچے صرف ایک جملہ لکھا، کفن کی قیمت صرف ایک لاش کا بوجھ نہیں تھی، وہ ایک مردے دل کو زندہ کرنے کا حق بھی تھی، اور نمرہ نے وہ حق ادا کر دیا۔ یہ کہانی وہ لمحہ تھی جس نے مجھے بدل دیا، ایک ایسا لمحہ جو حادثہ تھا لیکن تحفہ بن گیا۔ جس لڑکی کو میں نے تماشا سمجھا تھا وہ میرے کردار کی معمار بن گئی، جس ماں کا جنازہ طنز میں اٹھا وہ میرے وجود کو دفن کرنے کے بعد نئی روح دے گئی۔ کچھ کہانی ختم نہیں ہوتی، وہ سانسوں میں جا بسیں تو زندگی بن جاتی ہیں، اور نمرہ اب ایک یاد نہیں ہے، وہ میری روح کا وہ حصہ ہے جہاں انسانیت نے آنکھ کھولی۔ کفن کی قیمت ادا ہو چکی تھی، اب میں زندہ تھا، پہلی بار واقعی زندہ۔ دوستو، سٹوری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔